شب قدر کے شب معاملات قدر میں کے معاملے بڑا اختلاف ہے، مطلب وہ خزانہ چھپا کر رکھا گیا چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک واقعہ یاد ہے نا سر، تو آپ پھر خاموشی اختیار کر کے مسجد النبی سے چلے گئے اپنے حجرے میں۔ صحیح، میری نظر سے یہ ہاں، نہیں گزرا۔ کہ شب قدر کو محفوظ کر دیا اور اس کو پوشیدہ کر دیا گیا، لیکن اللہ جس پہ چاہے وہ ظاہر کر سکتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں پر ظاہر کر عنایت دیتا کرتا ہے، ہے، اس میں ظاہر مطلب کر اللہ دیتا جسے ہے، چاہتا ہے عطا کر فرماتا دیتا ہے۔ کہ وہی آنکھ والا تیرے جوابن کا شب تماشا قدر دیکھے۔ بیسیکلی نور محمد ہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، نور محمدی، ہاں، سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل امین آ گئے، تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تم نے شب قدر کو دیکھا ہے کہ جس شب وہ نور ظاہر ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے اپنا امامہ شریف اوپر سے اٹھایا تو وہی نور آپ کے ماتھے پر تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ رحمان و رحیم ہے اور آپ رحمت للعالمین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اور جس نے اس شب قدر کو پا لیا وہ عافیت میں رہا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک نماز کا طریقہ کار ہے جو حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کی 27ویں شب میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ قدر اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص 100 بار پڑھ لیتا ہے۔ کتنی بار؟ سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے دوسری رکعت میں۔ ہاں، اور اس کے بعد درود خضری یا کوئی بھی درود درود 100 خضری۔ مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو بے حساب اس کا اجر ملتا ہے۔ یعنی کہ وہ اس نماز کو پڑھ کے جو دعا مانگتا ہے نا وہ مقبول بار بار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، یعنی کہ جو شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ رات کو عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پرانے سابقہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان اور اخلاص کے بعد اخلاص کے ساتھ نماز پڑھو، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ معاف فرما دیتا ہے۔ اصل میں یہ رات انسان اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے اگر وہ پا لیتا ہے۔ غفلت میں گزار دیا تو گزار دیا۔ تو وہ اپنی حقیقت کیسے، قدر والی رات میں اپنی حقیقت کیسے پہچان رہا ہے؟ قدر والی رات انہی کو نصیب ہوتی ہے نا جن کو وہ چنتا ہے، جن کو اللہ توفیق دیتا ہے۔ مطلب چن لیتا ہے نا، سبحان توفیق دیتا ہے۔ تو جس کو اللہ رب العزت نے چن لیا، جس کو توفیق دے دی، اس پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اس کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ اس کی اپنی حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ساری حقیقت اس کے اپنے اندر رکھے ہوئے ایک راز کی ہے۔ اس کے اندر رکھے ہوئے ایک راز کی ہے، وہ راز کیا ہے؟ وہ راز کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت دینی چاہی آسمانوں کو تو اس نے لینے سے انکار کر دیا، پہاڑوں کو دینا چاہیے اس نے لینے سے انکار کر دیا، اور جب انسان کو دینا چاہیے تو انسان نے اس کے قبول کر لیا۔ امانت کہ اسی امانت جو اس کے اپنے اندر موجود ہے اس کی پہچان ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو، اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ یہ اصل بات ہے کہ
جس نے اس شب کی قدر کی اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جبھی اس تو نے نا رب کی، حقیقت کو پہچان لیتا ہے۔ سبحان اللہ، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس نے اللہ کی رحمت کو پا لیا، ہاں، اور پھر رحمت کا اگر مزید تشریح کریں تو بارگاہ رسالت، بارگاہ رسالت، بارگاہ رسالت پر پہنچے تو باب در یزداں۔ بے شک۔ اور اس شب میں 21 رمضان سے لے کر 29 تاریخ تک 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہر مراد کو پانے کے برابر ہے۔ 1002 مرتبہ کی تعداد ہے اس کی، 1002، سبحان اللہ، 1002، 1002 مرتبہ جو شخص سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں نا، جی اب جی، لوگ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف میں ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم کیا پڑھیں؟ کیا پڑھیں؟ تو وہ 2 چیزوں کا اہتمام کریں۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص 1002 مرتبہ پورے 10 دن پڑھ لیں۔ کیا؟ 1002 مرتبہ پورے 10 دن پڑھ لیں۔ 10 دن پڑھ لیں، اس کے بعد پھر اپنے ورد میں رکھیں 10 مرتبہ یا 1 تسبیح۔ سبحان اللہ، مطلب ٹوٹل 10,200 مرتبہ ہو جائے گا ہاں ہاں، 10,200 مرتبہ نہیں ہوگا 10 دن میں۔ 10 دن میں 10,000 ہو گئی، اور 2 کو 10 سے ملٹیپلائی کرو 20 ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اعتکاف میں جب بیٹھنا ہے تو 1002 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، اپنے لیے بھی دعا کرنا اور ہمارے سب کے لیے دعا کرنا، اور جو دعا کرو گے اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ کو عطا کرے گا۔ اور دوسری سورہ توبہ کی آخری دعا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ سبحان اللہ، یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہیں، یہ سبحان 92 مرتبہ پڑھ لی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ کو پھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی آپ جو پڑھتے ہو جو کرتے ہو وہ ایک الگ ہے، اصل آپ کو مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کو اصل مل گیا سب کچھ مل گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور آپ نے ابھی تک مطلب مختلف تعلیمات ارشاد فرمائے اس نشست میں نا، تو جو آخر میں آپ نے فرمایا وہ 1002 مرتبہ سورہ اخلاص ہے، سورہ اخلاص ہے، اور 92 ٹائمز وہ سورہ توبہ کی آخری دعا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، اور چونکہ اس محفل میں آپ نے فرمایا تھا کہ درود خضری اور شب قدر، ہاں، تو ہم روزانہ اگر درود خضری پڑھنا چاہیں ان 10 دنوں میں تو کتنا پڑھ لیں؟ 1000 مرتبہ روز کرنا، 1000 مرتبہ روز 1000 پڑھ لیں۔ مرتبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کم سے کم 100 مرتبہ بھی روز پڑھے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور لیکن لوگ اعتکاف میں جب بیٹھتے ہیں تو اہتمام کرتے ہیں، تو مسجد میں ہوتے ہیں تو وہ چلتے پھرتے بھی پڑھیں، مسجد میں ہی ہے نا، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیں، ذکر کو تر رکھیں، اور حضور آپ نے 1000 کی تعداد ارشاد فرمائی ہے، اور اگر کوئی اسی درود پاک کو تا حیات 1000 مرتبہ پڑھے تو وہ اس وقت تک دنیا سے نہ جائے گا جب تک اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھے۔ جگہ نہ دیکھیں، یہ بزرگ فرماتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے بے شک، کہ ہر درود پاک کے لیے ہے، لیکن بزرگ اس درود پاک کے حوالے سے اور چونکہ یہ مختصر ہے اور یہ تعداد اس میں بہت آسانی سے پوری ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے رازوں میں سے ایک راز یہ بھی ہے حضور کہ بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک درود خضری پڑھا تھا، درود خضری پڑھا تھا، اور پھر آپ کو معرفت کا جو معاملات تھے، سبحان اللہ، بالکل، کہ آپ کی زبان سے ایسا حق جاری ہوتا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ، کہ دنیا بے شک، ان کے شعروں کو سمجھ نہ سکی۔ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب آخری عشرے میں جو لوگ اعتکاف میں بیٹھیں وہ سورہ اخلاص اور سورہ توبہ کی آخری دعائیں ضرور پڑھیں، اور وہ لوگ کہ جن لوگوں کو سعادت نصیب ہوئی ہے عمرے کی، وہ مکے میں ہیں یا مدینے میں ہیں۔ مکے میں ہیں تو سورہ اخلاص کی کثرت کریں، اور جب مکے سے مدینے کی طرف رخ کریں تو پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اس کو آپ اپنے معمول میں رکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
حضور اور کچھ ارشاد فرمائیں گے یا میں اپنے سوالات کی طرف بڑھوں؟ مختصر سوال کیجیے گا، مختصر سوال کیجیے گا، کیونکہ آج مجھے تھوڑے کچھ کام بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور آج اگر کام ہوں یا نہ ہوں، آپ روز فرماتے ہیں کل کل کل، اب کل آتی نہیں ہے۔ آج میں سارے سوال کر کے آپ کے پیر پکڑ لوں گا، لیکن مجھے آج سوال ختم کرنے دیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کیونکہ وہ لوگ پھر آپ فرماتے ہیں نا شاہ صاحب پر ہی رہنے دیں، وہ میرے کمنٹ نہیں پڑھتے، آپ جو ہے وہ سوالات، اب جتنے سوال میں آج لے سکوں نا آج کے تو میں تعداد شروع کروں گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حضور قبض کا مؤثر علاج تعلیم فرمائیے۔ اچھا، قبض بیسیکلی آنتوں کی خشکی کی وجہ سے ہوتا ہے، آنتوں کی خشکی کی وجہ سے، تو اس کے لیے ایسی چیزوں کا استعمال کیا جائے کہ جیسے انجیر ہو گیا، رات کو آپ بھگو کے رکھ دیں، صبح نہار میں اس کو چبائیں، وہ پئیں، پانی فائدہ کرے گا۔ اس کے علاوہ جوشاندے کے اندر آپ سنا مکی لے لیں اور سنا مکی کے ساتھ ادرک اس میں ڈال دیں اور اس کا قہوہ بنا کے صبح شام پئیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کا اس میں بہترین ہوگا اس کے لیے۔ کتنا سنا مکی لینی ہے؟ ایک چمچہ لے لیں، پتے ہوتے ہیں نا، جی۔ ایک چمچے میں جتنے ہیں اس کو لے کے یا تھوڑا سا زیادہ لے لیں، 2 چمچے ڈال دیں، وہ تو پتے اڑتے ہیں بالکل ہلکے سے کتنے ہوتے ہیں۔ کپ میں پکانا ہے؟ تقریباً 1 گلاس پانی میں ڈال دیں، صحیح 2 چمچے ڈال دیں صحیح یا اندازے سے لے کے ڈال دیں، اور 1 ڈلی ادرک کا ڈال دیں، اس کو پکائیں، خوب جوش دیں، اس کے بعد چھان کے اس میں گڑ ملا لیں۔ جب اس میں 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں، اس میں گڑ ملا کے اس کو پی لیں، فائدہ سبحان کرے اللہ۔ گا۔ اور شوگر ہے تو پھر گڑ نہ ملائیں۔ شوگر ہے تو گڑ نہ ملائیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس کا بہترین نسخہ ہے۔ قبض کا مؤثر ترین علاج ہے ہاں، مستقل۔ اچھا حضور، جو لوگ درد کی وجہ سے سجدہ زمین پر نہیں کر سکتے، ان کے لیے کوئی طریقہ، کوئی مشق ارشاد فرمائیے۔ جو لوگ درد کے مارے ابھی ٹرانسمیشن میں نے کئی طریقہ کار سمجھائے ہیں، جس میں سرنجان شیری اور تلخ والا بھی نسخہ بتایا ہے، جس میں ازگن بھی تھا، دوسری چیزیں بھی تھیں، جی تو وہ کیوں نہیں بناتے؟ اچھا، وہ بنانا ہے، بنا کے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو وہ کچھ لب کشائی آج ایک مطلب اصل میں بار اس کے سوال، لیے ایک کام یہ کریں، جن لوگوں کو جوڑوں میں درد کی وجہ سے، جسم میں درد کی وجہ سے ان سے بیٹھا نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، تو 2 چیزیں میں بتاتا ہوں، وہ دونوں پیس لیں۔ سب سے پہلی ہے چوب چینی، چوب چینی، چے واؤ بے پے، اور چینی، چینی، یہ بڑے سخت ہوتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ 100 گرام چوب چینی لے لیں اور 100 گرام ازگن ناگوری لے لیں۔ ازگن ناگوری، ہاں، سبحان اللہ، اس کو پیس کے ملا لیں صحیح ہے، اور 500 ملی گرام کی کیپسول بھر کے 1 کیپسول صبح شام کھائیں۔ کیپسول نہیں بھر سکتے تو 1/4 اس کو کھا کے اوپر سے پانی پی لیں۔ اگر شوگر کے مریض نہیں ہیں تو جتنا وزن یہ اتنا ہی وزن کی مصری ملا لیں، سبحان اللہ، وہ کڑواہٹ وغیرہ ختم کرواہٹ وغیرہ کو دور کرنے کے لیے مصری ہوتی ہے۔ اچھا، چائے کا چمچ چوتھائی چمچ، چوتھائی آدھے چمچ سے آدھا، وہ فائدہ کرے گا۔ چوب چینی اور ازگن ناگوری ازگن ناگوری، فائدہ کرے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور، شوگر کو فوری کنٹرول کیسے کیا جائے؟ شوگر کو فوری کنٹرول کرنے کے لیے میں ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں کہ جو شوگر کو مینٹین بھی رکھے، اگر بڑھی ہوئی ہو، اور اس کی وجہ سے سب سے بڑا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اعصاب بہت کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں ان کو شوگر کی وجہ سے مردانہ کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ نے 900 گرام خلنجان لینا ہے، یعنی کہ پان کی جڑ، اور 100 گرام اس میں ملا لینا ہے دار چینی، یہ ہو جائے گا 1000، یعنی کہ 1 کلو ہو جائے گا۔ 900 گرام اور 100 گرام اس کو پیس لیں، پیسنے کے بعد اس میں کیپسول بھر لیں اور 1 کیپسول صبح شام کھائیں۔ یہ مردوں کے لیے۔ اگر عورتوں میں کمزوری ہو گئی ہے، بہت زیادہ اندھیرا آتا ہے، شوگر زیادہ رہتی ہے، تو وہ 700 گرام خلنجان لیں اور 300 گرام اس میں دار چینی ملائیں۔ ریشو معنی رکھتا ہے، اس کی جو کیلکولیشن ہے نا وہ معنی رکھتی ہے، تو وہ عورتوں کو فائدہ دے گا۔ 1 کیپسول عورتیں صبح شام کھائیں، مرد 900 گرام 100 گرام لیں، خواتین 700 گرام اور 300 گرام اس میں دار چینی ملا کے استعمال کریں، سبحان اللہ، یہ فائدہ کرے گا۔ اور شوگر کو فوری کنٹرول کرنے کے لیے کریلا، خشک اور گڑ مار بوٹی، اس کا جوشاندہ بنا کے پئیں۔ گڑ مار بوٹی، گڑ مار بوٹی، گڑ مار بوٹی ہو گئی،
جی اور وہ ہو گیا، کیا بولا میں نے بھی، کریلا خشک، خشک کریلا، خشک کریلا تھوڑا سا لے لیں، ٹھیک ہے، اور اس میں دار چینی ضرور ڈالیں، اس کا قہوہ بنا کے یا اس کا شربت بنا لیں. میں نے شربت بنانے کے طریقے بتائے ہیں. ارشاد ہو. شربت میں چینی نہیں ڈلے گی شوگر والوں کے لیے. صحیح ہے. ہاں، اس کا طریقہ کار آپ یہ کر لیں کہ آپ طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے 500 گرام گڑ مار بوٹی لے لینا ہے اور 500 گرام آپ نے کریلا خشک لے لینا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا 1 کلو، اور اس میں 1 پاؤ آپ نے دال چینی ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کوٹ لیں. کوٹنے کے بعد اس کو تقریباً 10 لیٹر پانی میں اس کو بھگو دیں. 24 گھنٹے کے لیے اس کو بھیگنے دیں. اس کے بعد اس کو پکائیں. اس کو اتنا پکائیں کہ پانی آپ کا آدھے سے بھی آدھا رہ جائے، تقریباً 2 لیٹر تک رہ جائے. اس کے بعد اس کو چھان لیں. چھاننے کے بعد اس کو بوتلوں میں بھر لیں، اور اس میں سوڈیم وہ آتا ہے نا اسپیسیفٹی کرنے کے لیے، سوڈیم بینزویک، وہ تھوڑا 1 چٹکی اس میں ڈال دیں تاکہ خراب نہ ہو، جالا نہ لگے. یا آپ اس کا ریشو کم کر لیں تاکہ روز 1 بوتل بنائیں اور وہ آپ کی 1 بوتل پورے ہفتے چل جائے. اس کو آدھا کپ لیں. اور کس طرح لینا ہے، پہلے پانی بوائل کریں. ٹھیک ہے، آدھا کپ بوائل پانی اور آدھے کپ میں 2 چمچے یا 3 چمچے اس کو ملائیں اور اس کو پی لیں. شوگر کے لیے بہترین نسخہ ہے. شوگر اس سے کنٹرول رہے گا. شوگر اس سے بالکل کنٹرول رہے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور پیٹ کی فاضل چربی کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے. اس کے لیے پیٹ بڑھ جاتا ہے، اس میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑے گا فاسٹ فوڈ سے یا ان چیزوں سے کہ جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے روغنیات والی چیزیں ہو گئی، چربی والی چیزیں ہو گئی، کولیسٹرول والی چیزیں ہو گئی. کہ گوشت کا تھوڑا سا پرہیز کریں، کہ جیسے بڑے کا گوشت ہو گیا، بھینس کا گوشت ہو گیا، گائے کا گوشت ہو گیا، اس سے پرہیز کریں. اور نسخے میں اس کے لیے بہترین نسخہ وہ ہمارا ایک ہرا نسخہ ہے نا چورن کا، وہ میں نسخہ کیا نام ہے اس میں، جس میں سنا مکی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جو کھار ہے، کلمی شورہ ہے. کلمی شورہ. ٹھیک ہے، آپ نسخہ لکھیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صحیح ہے. سنا مکی، جو کھار، کلمی شورہ، سونف، ادرک، خشک ادرک، ہاں، جنگلی پودینہ. ٹھیک ہے، اور جنگلی پودینہ ہو گیا، اور ہو گیا اس میں تباشیر. ٹھیک ہے، سنا ہو گئی. اب سنا آپ نے لینا ہے 200 گرام، جو کھار آپ نے لینا ہے 200، 400، 600، 800، 1000، 50 گرام آپ نے جوکار لینا ہے. 50 گرام آپ نے کلمی شورہ لینا ہے. 200 گرام آپ نے سونف لینا ہے. ادرک خشک 200 گرام لینا ہے. جنگلی پودینہ آپ نے 200 گرام لینا ہے. تبشیر آپ نے 100 گرام لینا ہے. تو یہ 200، 400، 600، 700، 800، 9 اور 1000، یہ 1 کلو کا آپ کا صفو بن جائے گا پاؤڈر. اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہیں تو آپ اس میں کالا نمک ملا لیں. اگر بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہے تو آپ اس میں 200 گرام کالا نمک ملا لیں. 1200 گرام. ہاں، اور اگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو کالا نمک ہٹا دیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. اس کو یہ صفوف ہے، اس کو تیار کر کے رکھیں. کھانا کھانے کے بعد آدھا چمچہ کھا کے اوپر سے پانی پی لیا کریں. اس سے پیٹ کی چربی، فاضل چربی بھی وہ ہوگی، اور اس سے آنتوں کی خشکی بھی دور ہوگی. صحیح. آئی نا بس سمجھ میں. اور اس سے معدے کی اصلاح بھی ہوگی. اور قبض بھی. ہاں، اس سے ایسا ہوتا ہے نا کہ قبض کی وجہ سے بعض اوقات پیشاب میں ڈراپس آنے لگتے ہیں، قطرے آنے لگتے ہیں بار بار. صحیح. مثانہ بھی کمزور ہو جاتا ہے ہمارا. تو اس میں بھی فائدہ دے گا یہ. یعنی کہ پیشاب آنے سے بار بار قطرے آتے ہیں نا، پیشاب آتا ہے، اس میں بھی فائدہ دے گا یہ. سبحان اللہ. یہ ہم لوگ اپنے دواخانے، اپنے کلینک پہ بناتے تھے پہلے. صحیح. یہ وہ نسخہ ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. حضور گہری اور پرسکون نیند کے لیے کچھ ارشاد فرمائیے.
گہری اور پرسکون نیند کے لیے اس میں یہ ہے کہ روغن بادام، روغن بادام، ٹھیک ہے، روغن خشخاش، روغن خشخاش، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ بھی یاد رہے، روغن بادام لیں، روغن خشخش لیں، اور ناریل کا تیل لیں۔ اب ناریل کا تیل مثال کے طور پہ 100 گرام لیا تو 50 گرام اس کو ملا لیں آپ، اور رات میں سونے سے پہلے اپنے سر میں اس کا مساج کر کے، مالش کر کے، ہاں روغن کدو بہترین ہے نیند کے لیے، نیند آور ہے، نیند آور ہے۔ کدو، خشخش اور بادام یہ 50 گرام لے لیں، اور 100 گرام ناریل کا تیل لے لیں، اس کو اس میں ملا دیں اور اس کے سر کے تیل کی مالش کریں۔ تو یہ 250 گرام یہ ہوگی، 250 گرام مل جائے گا تیل۔ صحیح، سبحان اللہ، روزانہ کیا جائے تو نیند بہترین نیند آئے گی۔ بہترین ہو جائے گی۔ اور معدے کی تیزابیت کا کوئی نسخہ ارشاد فرمائیں؟ معدے کی تیزابیت میں یہ صفو فائدہ کرے گا۔ کوئی اور بھی ارشاد فرما دیں تاکہ برکتیں ہوں۔ اچھا، اس کے لیے پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ حلیلہ سیاہ، حلیلہ سیاہ، بلیلہ، بلیلہ، آنولا، آملہ، اور اس میں ادرک ادرک، خشک، ٹھیک ہے، ہر بیڑا آملہ، یہ چاروں چیزیں آ گئی۔ حلیلہ زرد ہے۔ اچھا، اس میں ریشو یہ ہوگا کہ آملہ 100 گرام ہوگا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بلیلہ 75 گرام ہوگا، صحیح ٹھیک ہے، حلیلہ زرد 50 گرام ہوگا، صحیح، اور یہ 25 گرام ہوگا حلیلہ سیاہ، حلیلہ سیاہ، اور ادرک اس کے وزن کے مطابق ہوگا، یعنی کہ 100، 75 اور 75 اور 75، 150، 150 اور 100، 250 گرام ادرک ہوگی۔ اس کا یہ صفوف بنا لیں، صفوف بنا لیں۔ ½ ٹی اسپون لیں اور کھائیں اس کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جلن میں بھی فائدہ کرے گا، ایسیڈیٹی میں بھی فائدہ کرے گا، سبحان اللہ، اور جو ایچ پائلری ہو جاتی ہے اس میں بھی فائدہ کرے گا، سبحان اللہ، اور معدے کی بھی اصلاح کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بڑھاپے میں جوان نظر آنے کا کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ بڑھاپے میں جوان کے لیے سورہ 3، سورہ 3 و 3 والزیتون، جو شخص سورہ 3 کو اپنے معمول میں رکھتا ہے، سبحان اللہ، کم سے کم اس کو 40 مرتبہ پڑھتا ہے، سبحان اللہ، وہ سدا جوان رہتا ہے، کیونکہ یہ راز ہے۔ اور میری ایک ویڈیو ہے بڑھاپے کو جوانی کی طرف پھیر دینے والی آیت، سورہ 3، اس کی میں نے اس میں اس کی روحانی تفسیر میں نے بیان کی، اور اس میں باقاعدہ طور پہ طریقہ کار سمجھایا ہے کہ آپ سدا جوان کیسے رہ سکتے ہو۔ اس کا لنک بھی موجود ہے، آپ اس کو سرچ بھی کر لینا، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جن لوگوں نے شاہ صاحب وہ طریقے اپنائے نا، سبحان اللہ، کمال کا رزلٹ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ہو گئے آپ کے سوالات آج؟ جی مجھے لگ رہا ہے، اور آپ کے اشارے کنائے ایسے لگ رہے ہیں کہ آپ مطلب تخلیہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ حضور خیر ایک چیز اور بھی مجھے آج ہی پتہ چلی، بس اس کا بتا دیں پھر جی جی آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضور آپ تو خیر بقیہ میں ہم آپ کو جیسے روحانی حوالے سے جانتے ہیں، آپ کو ہم عملیات کے حوالے سے ضرور جانتے ہیں۔ آپ نے کچھ سافٹ ویئر کا بھی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے؟ ہاں، ابھی سے تھوڑی ہے، سافٹ ویئر ہاؤس تو ہمارا سن 2019 سے، تو وہ ساوین سابین انٹرپرائز، انٹرپرائزز سے جب سے ہمارا تقریباً جب سے ہم نے یہ شروع کیا تھا، آغاز کیا تھا، صحیح ہے، تو اس سے ہمارا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ سابین۔ تو حضور اس میں کیا کرتے ہیں آپ؟ اس میں کیا وہ اس میں ہمارے باقاعدہ طور پہ ہمارے ٹیم ممبرز ہیں جو سب سے پہلے تو ہمارا پورا سیٹ اپ دیکھتے ہیں، آپ کا جو سیٹ اپ ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آپ اس میں پوسٹیں بھی آپ دیکھتے ہیں، صحیح ہے، تھمبنیل بھی دیکھتے ہیں، آپ ویڈیو کی کوالٹی بھی دیکھتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے نا، یہ سارا ہمارے اپنے اس میں ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ پھر ظاہر سی بات ہے باہر سے بھی کانٹیکٹس ہوتے ہیں، پھر دوسری چیز ہوتی ہے جیسے گرافک ڈیزائننگ ہو گیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گئی، ای کامرس ہو گئی،
اور سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر جو ویب ڈیولپمنٹ کا جو کام ہوتا ہے، صحیح. موبائل اپلیکیشنس ہو گئیں اس میں. تو موبائل کی اپلیکیشنز بھی بناتے ہیں. جی 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 گرافک سافٹ ویئر ڈیزائنر ہاؤس بھی. جو ہوتا ہے. سبحان آپ اللہ. اس وہ پوسٹ لگا دو نا پوری، یہ دیکھیں، یہ اس میں آپ کو دکھانا. اچھا یہ ہاں یہ چیزیں اچھا 2019 میں کہ جیسے خیر آپ نے اس کا ایک پرچہ، میں نے اصل میں یہ پرچہ ہی دیکھا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ بالکل بالکل تو بالکل پڑھوں پرچہ پڑھ جی جی لوں بالکل بالکل تاکہ پڑھیں. لوگوں کو بھی تو پتہ چلے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. سوین انٹرپرائزز ایک جدید اور تخلیقی سافٹ ویئر ہاؤس ہے جو ویب ڈیولپمنٹ، موبائل ایپلیکیشنز، سافٹ ویئر سولوشنز، گرافک ڈیزائن، برانڈنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، ای کامرس ڈیولپمنٹ اور سوشل میڈیا مینجمنٹ جیسی اعلیٰ معیار کی خدمات فراہم کر رہا ہے. اچھا آپ نے لکھا ہم اپنی مہارت، جدت اور معیار کی بنیاد پر کاروباروں کو ڈیجیٹل دنیا میں کامیاب بنانے کے لیے بہترین سولوشنز فراہم کرتے ہیں. سوین انٹرپرائزز نے اپنی شاندار خدمات کا آغاز 2019 میں کیا. تب سے ہم مستقل ترقی کی راہ پر گامزن ہیں. ہمیں دیگر اداروں سے ممتاز بنانے والی چیز ہماری تخلیقی سوچ، جدید ٹیکنالوجیز کا استعمال، کلائنٹس کی ضروریات کے مطابق منفرد حل اور معیاری کسٹمر سروس ہے جو آپ کے برانڈ کو نہ صرف مستحکم کرتی ہے بلکہ اسے کامیابی کی نئی راہوں پر لے جاتی ہے. بالکل. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا. میں ہر دفعہ بتاتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ علاج کے لیے رابطہ کریں، آپ جو ہے نا اجازت کے لیے رابطہ کریں ڈاکٹر صاحب سے. تو یہ جب اگر انہوں نے یہ چیزیں سوین انٹرپرائزز ساوین انٹرپرائزز کے حوالے سے رابطہ کرنا ہے تو اسی نمبر پر رابطہ کریں گے. بالکل اسی نمبر پہ رابطہ کرتے ہیں. پوسٹ آپ کی اسکرین پر چل رہی ہے سارے. اچھا پوسٹ میں نمبر لکھا ہوا ہے تو اس میں جو بھی آپ کو جو ہمارے پیر بھائی ہوں گے، جو ہمارے مریدین ہوں گے، ان کے لیے خصوصی رعایت ہوگی اس کام میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. خصوصی رعایت. ہاں سبحان مطلب اللہ. دنیاوی کام ہے نا. اب دنیاوی کام کی اجرت تو حق بنتا ہے ان بچوں کا. سبحان اللہ. اب مثال کے طور پہ اب جو آپ کوئی سافٹ ویئر بنانا چاہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، آپ کوئی اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ باہر وہ کام آپ کا 1000 روپے میں ہو رہا ہے تو ہماری ٹیم آپ کو فیور یہ دے گی کہ آپ اس کو 500 روپے میں کروا لیں. مطلب ایسے بہت سارے لوگوں کے لیے کہ یہ نیا معاملہ ہوگا کہ آپ یہ کام بھی آپ کے نیٹ ورک سے ہوتا ہے. مطلب حلال کمائی کے لیے انسان کوشش کرے، چاہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے کل بتایا قدیم ٹیکنالوجی، آج بتایا جدید ٹیکنالوجی. ماشاء اللہ. قدیم اور جدید کو ساتھ قدیم کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جدید کے لیے ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، سلامت رہے. حضور ایک چیز اور بھی ہے. خیر آج جمعرات کی رات ہے اور خیر عبادت کی بھی رات ہے، آج توبہ کی بھی رات ہے. تو خیر ایک چیز ضرور ہمارے مطلب بہت سارے پروگرامز میں ایسا بالکل کبھی ہو سکتا ہے کہ کچھ الفاظ ایسے نکل سکتے ہیں کہ جناب جو شریعت کے مطابق نہ ہوں، کبھی جو ہے نا وہ سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے. تو ایسے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں کہ جانے میں کبھی ایسا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ حق پر چلنے، حق بیان کرنے، حق سننے اور حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے سوا کچھ نہ سننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھیں، یہ تو میں ہمیشہ اپنی جو میری ویڈیوز، جو میرے لیکچرز ہوتے ہیں کہ جس میں مجھے ذرہ برابر بھی شک ہوتا ہے کہ شاید میرے منہ سے کوئی ایسے بات نکل گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں رجوع کرتا ہوں اس سے باقاعدہ طور پر، کیونکہ اللہ بہتر معاف کرنے والا ہوتا ہے. اللہ بہتر معاف کرنے والا ہے. احتیاط تو خیر انسان کو کرنی چاہیے. بالکل احتیاط کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے. بے شک اللہ تعالیٰ بہتر معاف کرنے والا ہے. آمین. تو حضور اب ذکر کی طرف، اور ذکر کے بعد سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين لا غالب إلا الله 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 سلطان وذكره يشفي الصدور هو الأول هو الآخر هو الله وإليه المصير هو القوي المتين هو المهيمن العزيز سبحانك يا الله سبحانك يا يا رب العالمين اللهم اجعل ذكرك نورا في قلوبنا
یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے۔ آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔